یوسف نظر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ یہی کہہ رہی ہے جی کہ جو عمران خان نے معاہدہ کیا تھا ہم اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، تو ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، یا ان کا صرف یہی ایک آپشن ہے ان کے پاس کہ انہوں نے جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس پہ عمل درآمد کرنا ہے؟ دیکھیے، عمران خان اور یہ پی ٹی آئی اور پی ایم این ایل یہ تو ہم سب کھیلتے رہیں گے. ایک منٹ میں اگر میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہوں گا. جی پلیز. اس وقت بنگلہ دیش میں جو ڈیزل کی پرائس ہے وہ پاکستانی روپے کے لحاظ سے 177 روپے فی لیٹر ہے. انڈیا میں 240 روپے فی لیٹر ہے اور نیو یارک سٹی میں 209 روپے تقریباً فی لیٹر ہے. بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی پاکستان سے کوئی 10% زیادہ ہے. انڈیا کی فیصد آمدنی جو ہے وہ تقریباً 35% زیادہ ہے. تو ہمارے لوگوں کی قوت خرید کم ہے. یہ صحیح ہے کہ دسمبر سے لے کر اب تک کوئی 76% جو ہے 76% بین الاقوامی جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اپریل میں آئے تھے اس کے بعد جو ہے ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے بقول ان کے جو ہے ایک مائن فیلڈ جو ہے لگا رکھی ہے، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ جتنا ڈیلے ہوا ہے ہماری حالت جو ہے کمزور ہوتی گئی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ہماری بارگیننگ کنڈیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ اس کو مان رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات جو پورا بیانیہ ہے اس میں ایک بات نامکمل ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پورے اشرفیہ کا مسئلہ ہے کہ گمراہ کن بھی. جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے فیبرری کی، آپ صفحہ 18 اٹھا کے دیکھ لیں. آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے صرف پیٹرول پرائسز کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مالدار طبقوں کو، بڑے بڑے کارپوریشنز کو جو ایگزمپشنز ہے جس کا مکمل حجم جو ہے 1.7 کھرب روپے بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو سیلز ٹیکس کی بس میں اس کو 2/3 جو ایگزمپشنز ہیں اس کو ختم کیا جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آئی ایم ایف کی جہاں بات ہوتی ہے، پیٹرول پرائسز کی بات ہوتی ہے، تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جو امیر طبقے ہیں، جو فرٹیلائزر کمپنی ہیں، جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، ان کا جو ایگزمپشنز ہیں اس میں کٹوتی کی جائے. یہ تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری جو آج جو 263 روپے ڈیزل کی پرائس ہے فی لیٹر، وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور ہمارے یہاں جو پاورٹی کا ریٹ ہے وہ اب بنگلہ دیش سے بھی بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا جو وہ یہ ہے، پہلو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ ہماری اشرافیہ وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اس نے پورے پاکستان کے عوام کو قربانی کا بکرا بنا دیا. اس لیے کہ اشرافیہ ہی تو اس ملک پہ حکومت کر رہی ہے. مصدق ملک صاحب، یہ جو یوسف نظر صاحب نے کہا کہ بڑی کارپوریشن جو ہیں ان کو جو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان سے واپس لینا فیسیلٹی. جی دیکھیں، سب سے پہلے ابھی اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو انفیکٹ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن زیادہ کر دی ہے. اور ہم بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن کس پہ زیادہ کر دی. ہم نے ٹیکس کیے ہیں جو اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیں تو ان کو ٹیکس کیا ہے، اضافی ٹیکس کیا ہے. کچھ بڑی کارپوریشنز کو ٹیکس کیا ہے. اگر آپ بنیادی فلسفہ اس بجٹ کا دیکھیں تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے 1 لاکھ روپے تک. اس پہ بڑی لیدے بھی ہو رہی ہے کہ جو 1 لاکھ روپے تک کما رہا ہے اسے انکم ٹیکس میں ریلیف دی جائے. یعنی 12 لاکھ جو سالانہ کماتا ہے. جو زیادہ تر لوگ اگر آپ کسی سے پوچھیں، اپنے بھی دفتر میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ 1 لاکھ سے کم کما رہے ہیں. کو 25 کو 15، جیسے آپ نے بھی فرمایا. اگرچہ 15 منیمم ویج سے اب نیچے چلا گیا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ منیمم ویج لوگوں کو فراہم کریں. مگر منیمم ویج بھی اگر 25,000 دے رہے ہوں یا 35 یا 45 یا 75 تو اب ان پہ ٹیکس نہیں ہوگا. تو وہ پیسے جو ہیں وہ اپنے خاندان کی کفالت پہ، اپنے ماں باپ کی خدمت میں بچوں کے لیے خرچ کر پائیں گے. اور اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے جو ٹیکسز ہیں وہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ عمرہ کے اوپر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پہ ٹیکس کا. لیکن یوسف نظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے ڈاکومنٹ کے صفحہ 18 پہ کہ بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہیں ان کو جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں ان کو واپس لیں، تو آپ نے نہیں لیا. نہیں، کافی حد تک جی کافی زیادہ ٹیکسز جو ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک منٹ یوسف نظر صاحب ذرا ریپیٹ کریں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ریپیٹ کریں. دیکھیے، یہ صفحہ 18 پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جی ایس ٹی جو سیلز ٹیکس ہے، ہاں، اس کے جو ایگزمپشن جو ہے، میں اس کے ایڈیشنل ٹیکس کی بات نہیں کر رہا. اور میں اس میں
اس کا تعلق بینکنگ انڈسٹری سے نہیں ہے جس پہ ٹیکس بڑھایا گیا ہے, یقیناً بڑھایا گیا. ہاں. میں بات کر رہا ہوں دوسری کمپنیز کی. اس میں تو انہوں نے کہا گیا ہے کہ 2/3 تک آپ ان کو ایگزمپشنز کو ختم کریں. ٹھیک ہے. میرا سادہ سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے 2/3 کا کہا ہے, آپ نے کتنے ختم کیے؟ جی میں ابھی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ پاکستان کے امیر ترین جو طبقات ہیں جس میں بینک ہے, فرٹیلائزر کمپنیاں والے, فرٹیلائزر کمپنیاں والے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فرٹیلائزر کمپنیوں کے اوپر اگر ہم سیلز ٹیکس وہ بھی کوئی بھی شامل ہے, لگاتے ہیں تو وہ pesticide پاس والے تھرو بھی ہو ہیں. جاتا ہے کسان پہ. کوئی بھی آپ فرٹیلائزر کو ہم پروٹیکٹ اس وجہ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نئے طریقہ کار بھی سوچ رہے ہیں, بیکاز پچھلے سال صرف 2 فیکٹریوں کو 18 ارب کی سبسڈی 2 فیکٹریوں کو دی گئی ہے. 18 ارب کنفرم کر دیا آپ نے جو یوسف نظر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کنفرم کر رہے ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو پرائز فکس کیا, ذرا مجھے بات تک میں حالت یہ ہے کہ ان کی ہماری بات سن لیتا ہوں پھر بعد میں کر لوں گا. ہمارے یہاں سے فرٹیلائزر اسمگل ہو رہی ہے, اور وہ جو صورتحال ہے یہ 30 سال 40 سال کی پالیسی کے باوجود فرٹیلائزر میں ہم خود کفیل نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پالیسی فیل ہو چکی ہے. اب اگر آپ اجازت دیں, اگر دوبارہ کوئی اور بات ہے تو کر لیں, ورنہ مجھے اجازت آپ دیجیے. برا نہ بنائیں, میں برا نہیں لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں, جی تھوڑا میرے سن بھی لیں. میں بھی آپ کا تو دل بلا رہی کس ہے, بات مر میں بھرا رہی ہوا ہے. ہے؟ نہیں, آپ یہ آسان فیصلے تو نہیں ہوتے. آسان, بڑی آسانی سے ہو گیا نہیں ہے. ایسی آسانی دیکھیں نہیں, ایسی آسانی مصدق سے صاحب, نہیں اس ہوئے. لیے میں مذاق نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. آپ ذرا پلیز آج میری بات کا برا نہ نہیں منائیں. میں کیوں برا مناؤں گا